بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے بیان کے حوالے سے ہے، جس کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو تو۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کے 4 معجزات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا معجزہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا معجزہ مادرزاد اندھے اور کوڑی والے کو شفا دینا۔ تیسرا مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا جو کھایا ہو اور جو کچھ گھروں میں چھپا ہوا ہو اس کی خبر دینا۔ پہلی بات مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا بھی ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے تفسیر جمل کے اندر کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دوسرا معجزہ تھا مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، تو یہ بھی روایت تفسیر جمل کے اندر ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تیسرا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ پہلے آپ کے ایک دوست تھے، اس کو آپ نے زندہ کیا جس کا نام آزر تھا۔ دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، اور تیسرا
ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور چوتھا حضرت سام بن نوح کو زندہ کیا۔ آزر، یہ عین الف آ زال رے آزر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور اپنے دوست کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں تک پھر زندہ رہا اور پھر صاحب اولاد بھی ہوا۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگوں نے اس کا جنازہ اور دفن جو ہے اس کے لیے جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے جو ہے ان کا گزر ہو گیا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی خود اٹھا کے گھر لایا اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی یعنی عشر وصول کرنے والے کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہو گئی تو اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ اور حضرت سام ابن نوح کو آپ نے زندہ کیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے اذن سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایمان لے کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کا جو آخری معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کھایا اور چھپایا وہ آپ بتا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر جمل جلد اول کے اندر درج ہے۔ پھر کیا ہوا، بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہو جایا کرتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ جادوگر ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ یہاں پر بچے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ یہی آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، چنانچہ لوگوں نے ان کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان سے سور ہی نکلے
اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کے ساتھ لے کے آپ کو ہجرت کی طرف لے گئیں۔ آپ کی وہ ہجرت کرنے کا بتا دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اس طرح آپ ان کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ بھی قرآنی واقعہ ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔